یاد رکھیں، خاموش رہنا کمزوری نہیں بلکہ بعض اوقات بہترین جواب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھیں جو بار بار آپ کو نیچا دکھانے، آپ کا مذاق اڑانے یا آپ کی حدود توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بھی آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں، امید کرتی ہوں آپ بھی سب بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ چینل پر آ چکے ہیں تو میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے اور میری یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے۔ اینڈ تک آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے، اس میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا پیغام ہے اور امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے والے کو میرا یہ پیغام بہت اچھا لگے گا اور اس کے زندگی میں مثبت تبدیلی آنے والی ہے بہت جلد۔ اچھا جی، آج کے ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو میرے چینل پر آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کر دیں اور پیارا سا کمنٹ چھوڑیں تاکہ موٹیویشن مل سکے اور میں آپ کے لیے مزید پیارے پیارے ٹاپکس لے کر آ سکوں۔ آج کا ٹاپک آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس میں آپ نے تھمبنیل میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات سارا دن محنت کرنے کے بعد جو ہے خواتین کو یا کچھ مرد ایسے بھی ہیں جو سارا دن گھر میں باہر کام کر آتے ہیں لیکن گھر میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ تو آج کے ٹاپک میں یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے اپنی عزت کیسے کروانی ہے، اپنی قدر کیسے کرنی ہے، تاکہ اگلا بندہ جب بھی آپ سے بات کرے، کوئی دوسرا بندہ، تو اس کو 10 بار سوچے آپ سے بات کرنے سے پہلے۔ آپ کو ایسا شخص بننے کی ضرورت ہے کہ کوئی شخص اگر آپ سے بات کرنا چاہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بدتمیز، مغرور یا سخت مزاج بن جائیں۔ اصل طاقت خاموشی، سمجھداری، خود اعتمادی اور اپنے اصولوں پر قائم رہنے میں ہے۔ ہر بات کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں ہے، ہر بحث میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی ایسا موقع بن جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے جہاں آپ کو لگے کہ اب آپ کو اپنی کلیئرٹی دینے کی ضرورت ہے، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی خاموشی ہی اس بات کی گواہ بن جائے گی کہ آپ جو ہے اپنی بات پر رائٹ پر ہیں اور حق پر ہیں۔ اور ہر شخص کو اپنی زندگی کی وضاحت دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ جب آپ کم بولیں گے نا، لیکن سوچ سمجھ کے بولیں گے تو آپ کی بات کی قدر بڑھے گی۔ لوگوں کو اپنی کمزوریوں، ذاتی معاملات اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں ہر بات بنانے کی عادت چھوڑ دیں، کیونکہ ہر شخص آپ کی کامیابی کا خواہاں نہیں ہوتا۔ اپنی توجہ دوسروں کی رائے کی بجائے اپنی شخصیت، تعلیم، کام اور مقصد پر رکھیں۔ اگر کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا تو غصے اور بدتمیزی کی بجائے پرسکون انداز میں اپنی حد واضح کریں۔ یعنی اگر آپ سے کوئی بدتمیزی سے یا اس ٹون میں آپ سے بات کرتا ہے، آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، یوں ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ اس کی نظر میں کوئی بات کی ویلیو نہیں ہے یا آپ کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تو وہاں آپ اپنی حدود مقرر کر سکتے ہیں، یہ آپ کا پورا رائٹ ہے۔ اس کو بتائیں کہ آپ یہ ایٹیٹیوڈ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اسے آپ سے بات کرنی ہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ اپنا یہ ایٹیٹیوڈ کسی اور کو جا کر دکھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، خاموش رہنا کمزوری نہیں بلکہ بعض اوقات بہترین جواب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھیں جو بار بار آپ کو نیچا دکھانے، آپ کا مذاق اڑانے یا آپ کی حدود توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، جب آپ کسی گیدرنگ میں اکٹھے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنی بات منوانے کی، یا بات کرنے کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں، آپ کو تو بولنے کا طریقہ نہیں ہے، آپ میں تو نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے، بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ آپ کی بات کو کوئی اہمیت دینے کے جو ہے نا وہ نہیں دینے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی بات کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جو آپ بول رہے ہیں وہ بس محض ایک بات ہی ہے، اس پر اہمیت نہیں دی جا رہی۔ اپنی زبان پر قابو رکھیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، غلطی ہو تو تسلیم کر لیں۔ دیکھیں نا، ایک پرکشش اور پراسرار شخصیت بنانے کے لیے ہمارا دین بھی یہی چیز سکھاتا ہے نا ہمیں، کہ جو آپ کا اخلاق ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو 100% کوشش کریں کہ اس کو پورا کریں، نہیں تو نہ کریں وعدہ کسی سے۔ ضرورت ہی کیا ہے بھئی، جب آپ کسی چیز کو پورا نہیں کرتے ہو تو آپ کو اپنا جو ہے شخصیت کو یا کردار کو خراب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے لیے۔ غلطی ہو تو تسلیم کریں اور کسی کی عزت صرف اس لیے نہ کریں کہ وہ آپ سے طاقتور ہے۔ ہاں، اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ بیٹھ کے 2-4 لوگوں میں اپنی غلطی تسلیم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی چھوٹا پن فیل نہیں ہوگا، بجائے یہ کہ آپ ایک تو غلطی کریں اور اوپر سے یہ اور دوسرے لوگوں کو پریٹینڈ کریں کہ آپ نے جو بھی کہا ہے چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہی بالکل ٹھیک ہے۔
ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے طاقتور ہے، بلکہ ہر انسان کے ساتھ بنیادی احترام سے پیش آئیں۔ اچھا جی، بات کو کنٹینیو رکھتے ہوئے میرا ٹاپک یوں ہی چلتا رہے گا، ساتھ ساتھ آپ میری ڈیلی روٹین جو ہوتی ہے لائف کے اندر جو میں کام کر رہی ہوتی ہوں وہ میں ڈیلی روٹین دیکھیں گے، ساتھ ساتھ ہم ٹاپک شیئر کریں گے۔ ٹاپک شیئر کرنے کے ساتھ میں آپ سے یہی ڈسکس کروں گی اور شیئر کروں گی کہ آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اگر کسی کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، عام طور پر ہم جیسے میڈیا پہ ہے، انسٹاگرام ہے یا فیس بک کا اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو کوئی چیز، کوئی آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اچھا، اچھی لگنے پہ آپ فوراً اس کو لائک کر دیتے ہیں اور جہاں ممکن سمجھتے ہیں آپ کمنٹ بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ محنت بھی آپ لوگوں کے لیے کی جا رہی ہے، میں نے بھی چینل اپنا اسی لیے بنایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں بھی سیکھ رہی ہوں ان چیزوں سے نا، ٹائم نکال کر جب یہ ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے، اس کی پوری پریپریشن ہوتی ہے ویڈیو کو بنانا، اور اس کے لیے جو آپ سے جو ٹاپک لے کر آیا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی پوری محنت کی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس جو کلپس ہیں وہ میں نے ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور بعد میں ان کو ایڈیٹنگ کی جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ محنت جو ہے وہ میں آپ کے لیے کرتی ہوں۔ لیکن دیکھیں نا، جب کوئی انسان آپ کے لیے اتنی محنت کر رہا ہو اور آپ اس کے لیے کوئی رسپانس نہ پیش کریں تو یہ بھی زیادتی ہو جاتی ہے نا۔ دیکھیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کو میری ویڈیوز بہت اچھی لگتی ہوں گی۔ لیکن ایک کمنٹ یا ایک لائک کرنے میں دیکھیں کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا، نہ تو ہاتھ تھکتا ہے، ہم ویسے بھی گھنٹوں موبائل دیکھ کر پکڑ کر اسکرولنگ کرتے ہیں تب تو نہیں تھکتے، تو آپ 1 سیکنڈ لگتا ہے، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، لائک بھی کر سکتے ہیں، اسی 1 سیکنڈ میں آپ چھوٹا سا کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، پیارا سا کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ موٹیویشن ملے گی تو آپ کے لیے یوں ہی مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی۔ اچھا جی، چلیں جی، اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں اپنی بات آگے بڑھاتی ہوں۔ اور کسی کی عزت صرف اس لیے نہیں ہم کرتے کہ وہ آپ سے طاقتور ہے، بلکہ انسان کے ساتھ بنیادی احترام سے پیش آئیں، جو کہ ہمارے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ جب آپ کسی سے ملیں تو آپ اپنے حسن اخلاق سے اس سے پیش آئیں، تاکہ وہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کے اخلاق کو یاد رکھے، اور جب نیکسٹ ٹائم وہ آپ سے ملے تو اسی احترام سے وہ بھی آپ سے ملے گا۔ جب آپ اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھ جاتے ہیں، مناسب وقت پر مناسب بات کہنا اور غیر ضروری لوگوں کو نظر انداز کرنا سیکھ جاتے ہیں نا، تو آپ کی شخصیت میں ایک ایسی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے جو بغیر شور کیے دوسروں پر اثر ڈالے گی۔ یعنی پھر آپ کو دوسروں کو پریٹینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ خود ہی بول رہی ہوتی ہے کہ آپ ایک باوقار شخصیت کے مالک ہیں۔ لوگ آپ سے اس لیے محتاط رہیں گے کہ انہیں معلوم ہوگا کہ آپ جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتے، یعنی ٹائم لیتے ہیں، جذباتی نہیں ہوتے، غصے میں نہیں آتے، غصے میں آ کر کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرتے جو آپ کے لیے بھی جو ہے وہ منفی حیثیت رکھے اور دوسروں کو پہ بھی منفی اثرات چھوڑے۔ اپنی حدود جانتے ہیں آپ، اور کسی کے دباؤ میں آ کر اپنی عزت نفس قربان نہیں کرتے۔ اس لیے خود کو ایسا انسان بنائیں جس کی موجودگی میں دوسروں کی عزت، وقار اور سنجیدگی محسوس ہو، کیونکہ اصل طاقت یہ نہیں کہ لوگ آپ سے ڈریں، بلکہ اصل طاقت یہ ہے کہ لوگ آپ کی شخصیت، اصولوں، خاموش اعتماد کا احترام کریں۔ اچھا جی، ایک اور بڑی مزے کی بات ہے جو ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں، خاص طور پر جب ہم اپنے سسرال میں جب لڑکی ایک بیاہ کر جاتی ہے نا، تو اس کی کوشش ہوتی ہے میرا شوہر بھی مجھ سے خوش رہے، میری ساس بھی، میری نندیں بھی، میری دیورانیاں جٹانیاں بھی، سب ایک ہی بندہ جو ہے وہ پورے خاندان کو خوش کرنے میں لگا ہوتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جو انسان سب کو خوش کرنے لگتا ہے نا، وہ اکثر خود کو اندر سے تھکا دیتا ہے۔ اپنی ترجیحات واضح کریں اور ان لوگوں کے لیے وقت ضرور نکالیں جو آپ کی قدر کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں جو آپ کو مسلسل نظر انداز کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی غیر موجودگی بھی اتنی ہی باوقار ہونی چاہیے جتنی آپ کی موجودگی۔ یعنی اگر آپ کسی جگہ پر نہیں بھی پہنچتے نا، مطلب کسی محفل میں، تو لوگ آپ کو یاد کریں کہ جی فلاں بندہ نہیں آیا تو اس کے بغیر جو ہے وہ محفل میں مزہ نہیں آ رہا۔ اچھا جی، اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی ویسے ہی بن جائیں۔ اپنی نرمی کو کمزوری نہ بننے دیں اور اپنی سختی کو ظلم نہ بننے دیں۔ جہاں معافی ضروری ہو وہاں معاف کر دیں، لیکن بار بار ایک ہی شخص کو اپنی حدود پامال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ جب آپ خود کو پہچان لیتے ہیں نا، تو دوسروں کی منظوری کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نہ ہر تنقید سے ٹوٹتے ہیں، نہ ہر تعریف سے مغرور ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔
اور یہی وہ وقار ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے اپنے الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ٹاپک بہت اچھا لگا ہوگا۔ جاتے جاتے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا، پیارا سا کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔